Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στο σχολείο για αυτήν και την επόμενη σχολική χρονιά στα Ούρντου. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. سولیڈارٹی ناؤ اب اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور pod.gr پوڈ کاسٹوں کی ایک سیریز کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے ان افواج میں شامل ہوں. اس سال کے لیے اور اگلے تعلیمی سال کے لیے بچوں کو اسکول میں واپسی سے متعلق ہدایات اردو میں سنیں. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. نئے کورونا وائرس کی ترسیل کو کم کرنے کی لڑائی میں ہم سب ایک ٹیم ہیں. ہم باخبر رہتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، ہم محفوظ رہتے ہیں اور اپنے آس پاس والوں کی حفاظت کرتے ہیں. قسط کا عنوان: اسکولوں میں واپسی. یونان کی وزارت تعلیم اسکولوں کو آہستہ آہستہ کھول رہی ہے، تاہم اسکولوں کے ماحول میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اسکولوں کا دوبارہ کھلنا. 11 مئی سے لیسیم کی تیسری جماعت کھل گئی ہیں اور 18 مئی سے لیسیم اور جمنازیم کی دوسری کلاسیں کھل گئی ہیں. یہ سب کرونا وائرس وبائی امراض سے وابستہ صورتحال پر منحصر ہے. 1 جون سے پرائمری تعلیم کی کلاسز دوبارہ کھل رہی ہیں. ہر کلاس روم میں طلبہ اور اساتذہ کے مابین 1.5 میٹر کا فاصلہ یقینی بنانا ہے. فی کلاس روم میں طلبہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد 15 رکھی گئی ہے. اگر یہ تعداد زیادہ ہو تو کلاس کو روٹیشن کی صورت میں چلایا جائے گا. سیکنڈری ایجوکیشن کے ان طلبہ کے لیے بھی امکان موجود ہے جن کے پاس خطرات ہیں جو کووڈ-19 انفیکشن کے بڑھتے ہوئے خطرے سے وابستہ ہیں. آن لائن کلاسوں میں شرکت جاری رکھیں. وزارت تعلیم کے رہنما خطوط کے مطابق سنگین کووڈ-19 انفیکشن کے بڑھتے ہوئے خطرے کی مدت کے دوران صرف فاصلے تک آن لائن سیکھنے اور حاضری کی اجازت ہے. آپ اپنے بچے کے اسکول کے پرنسپل سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرنا مت بھولنا. اپنی کہنی یا ٹیشو میں کھانسیں یا چھینکیں اور اسے فوراً کوڑے دان میں پھینک دیں. اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے دور رکھیں. صابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے کم سے کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور باتھ روم جانے کے بعد. اگر آپ کے پاس صابن اور پانی نہیں ہے تو کسی بڑے کی مدد لیں. خصوصی ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے کے لیے. اپنے ہم جماعت سے آئٹمز جیسے قلم، پینسل، صافی، موبائل فون، بینک نوٹ، سکے وغیرہ کا تبادلہ نہ کریں. اسکول کے اندر اور باہر ہر ایک سے 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں. اگر آپ بیمار محسوس کرتے ہیں تو اپنے والدین، سرپرستوں یا اپنے ٹیچر کو فوری طور پر آگاہ کریں. اور جب تک کہ آپ مکمل صحت مند
نہ ہوں تب تک گھر میں ہی رہیں۔ تعلیمی سال 2019-2020 کا اختتام دن اور شام جمنازیم اینڈ لیزیم جنرل اور پروفیشنل کے لیے تعلیمی سال 2019-2020 جمعہ 12 جون 2020 کو اختتام پذیر ہوگا۔ اگلا تعلیمی سال 2020-2021 یونان میں ہر تعلیمی سال ستمبر کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور جون کے وسط میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ تعلیمی سال 2020-2021 یکم ستمبر سے شروع ہو۔ اسکولوں میں داخلہ یونان میں کنڈرگارٹن اور پرائمری اسکول لازمی ہیں۔ جن بچوں کی داخلہ متوقع ہے وہ یہ ہیں: کنڈرگارٹن کے لیے 2015 اور 2016 میں پیدا ہونے والے بچے، پرائمری اسکول کی پہلی جماعت میں 2014 میں پیدا ہونے والے بچے، 2009 اور 2013 کے درمیان پیدا ہونے والے بچے جو پرائمری اسکول کے لیے پہلی بار یونانی اسکولوں میں پڑھیں گے۔ پچھلے سالوں میں اسکول جانے والے بچوں کو دوبارہ اندراج کی ضرورت نہیں ہے۔ پناہ گزین اور تارکین وطن بچوں کا اسکولوں میں اندراج ہو سکتا ہے، لیکن ابتدائی اندراج کی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ اس سے استقبالیہ کلاسز کی تشکیل یقینی بنے گی۔ پہلی رجسٹریشن 15 مئی سے 30 مئی تک تھی اور یہ کووڈ-19 صورتحال اور وزارت تعلیم کی رہنمائی پر منحصر ہے۔ اسکولوں کے کھلا رہنے کی صورت میں جون کے آخر تک یہ مشق جاری رہے گی۔ اندراجات یکم ستمبر کو دوبارہ شروع ہوں گے اور سال بھر جاری رہیں گے۔ اپنے بچوں کو وقت پر اندراج کے لیے تیار رکھیں تاکہ وہ تعلیمی سال کے آغاز سے ہی اسکول جا سکے۔ کون آپ کو اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلانے میں مدد کر سکتا ہے؟ اگر آپ کسی شہری رہائش گاہ میں رہتے ہیں جس کی مدد سے NGO کے ذریعے حاصل ہے تو کسی سماجی کارکن سے مدد کے لیے کہیں۔ وہ نزدیکی کنڈرگارٹن یا اسکول یا ریفیوجی ایجوکیشن کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں گے جو آپ کو اپنے بچوں کے اندراج میں مدد فراہم کرے گا۔ اگر آپ کسی کیمپ میں رہتے ہیں تو کیمپ میں مدد کے لیے وزارت تعلیم ریفیوجی ایجوکیشن کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ نجی رہائش گاہ میں رہ رہے ہیں تو مقامی NGOs کے ذریعے مدد کی درخواست کریں یا ڈائریکٹوریٹ فار پرائمری ایجوکیشن یا اپنے مقام پر کام کرنے والے کمیونٹی سینٹر سے بات کریں۔ کیا بچوں کو کسی جگہ کی ضمانت دی گئی ہے؟ پرائمری اسکول میں تمام بچوں کی ایک جگہ کی ضمانت ہے اور 2015 میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کے کنڈرگارٹن میں جگہ ہوگی۔ 2016 میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو کنڈرگارٹن میں جگہ کی ضمانت نہیں دی جاتی، جس کا انحصار یونان میں جگہ کی کمی کی وجہ سے یونان میں رہائش پذیر بلدیہ
پر ہے۔ یہ مسئلہ یونانی خاندانوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کنڈرگارٹن کے لازمی اوقات صبح 8 سے دوپہر 1 ہیں۔ آپریٹنگ اوقات کے ساتھ ساتھ کنڈرگارٹن پروگراموں سے بھی بچے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اندراج کے عمل کے دوران آپ تفصیلات طلب کر سکتے ہیں۔ پرائمری اسکول کے لازمی اوقات صبح 8 سے دوپہر 1:15 ہیں۔ بچوں کو توسیع شدہ اوقات کار کے ساتھ پرائمری پروگراموں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ سارا دن اسکول کا پروگرام 3 بجے سے 4 بجے تک اور ابتدائی آمد پروگرام 7 بجے سے 8 بجے تک۔ اندراج کے عمل کے دوران آپ تفصیلات طلب کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بچے کا اندراج کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے قریب ترین کنڈرگارٹن یا پرائمری اسکول دیکھیں۔ اگر آپ اکیلے اسکول جا رہے ہیں اور آپ انگریزی نہیں بولتے تو آپ ایک خط یونانی، انگریزی، عربی، فارسی اور اردو میں دکھا سکتے ہیں، جس میں اسکول سے آپ کی مدد کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ خط UNHCR مدد ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ ویب سائٹ کا پتہ http://help.unhcr.org گریس ہے۔ ایک بار جب آپ ویب سائٹ میں داخل ہو جائیں تو پھر تعلیم تک رسائی کا انتخاب کر لیں۔ اس خط کا عنوان والدین کے لیے خط ہوگا۔ یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ اپنی درخواست کا نمبر یونانی زبان میں پروٹوکول حاصل کریں۔ کن دستاویزات کی ضرورت ہے؟ جب آپ کنڈرگارٹن یا اسکول جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو اندراج کروائیں۔ آپ کے بچے کی پناہ گزین سے پہلے اندراج یا مکمل رجسٹریشن کارڈ یا رہائشی اجازت نامہ کی اسکول ایک کاپی بنائے گا۔ پتے کے ثبوت کے طور پر کوئی دستیاب دستاویزات جیسے لیز کا معاہدہ، NGO کا سرٹیفکیٹ جو آپ کی میزبانی کرتا ہے، آپ کے نام پر بجلی کا بل وغیرہ۔ ویکسینیشن کا ثبوت اگر آپ کے بچوں کو قطرے نہیں دیے گئے ہیں تو براہ کرم کسی NGO سے، کسی طبی ادارے، اداکار یا ایک سماجی کارکن سے اپنے بچے کو حفاظتی ٹیکوں تک رسائی میں مدد فراہم کریں۔ اندراج کے دوران آپ کو ڈاکٹر کے ذریعے ہیلتھ سرٹیفکیٹ فارم بھرا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ سے دستاویزات غائب ہیں تو پرنسپل کو لازمی طور پر آپ کی درخواست قبول کرنی چاہیے اور آپ بعد میں گم شدہ دستاویزات لا سکتے ہیں۔ اس سال بچوں کو الیکٹرانک طور پر کنڈرگارٹن میں اندراج کیا جا سکتا ہے، جس کی ویب سائٹ https://proti-service.gov.gr۔ اگر آپ یہ اختیار منتخب کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکسس نیٹ پاس ورڈ، آپ کے موبائل فون کا نمبر اور پتے کے ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ الیکٹرانک اندراج کا استعمال کرتے ہیں تو
آپ کو اسکولوں کا دورہ کرنا ہوگا اور مذکورہ دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سیاسی پناہ گزین کے کارڈ یا رہائشی اجازت نامہ، ایڈریس کا ثبوت اور ویکسینیشن کا ثبوت۔ کووڈ-19 پر حکومتی اعلانات کے بارے میں مزید تازہ کاریوں کے لیے دیکھتے رہیں۔ ہم خوف کو فتح نہیں ہونے دیں گے۔ محفوظ رہیں۔ Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το کینητό σου. یہ تارکین وطن کے لیے اکثر پوچھے جانے والے سوالات تھے۔ ایک پوڈ کاسٹ سولیدارٹی ناؤ کے اشتراک سے UNHCR اور pod.gr جو یونان میں مقیم مہاجرین اور تارکین وطن کو مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ سولیڈارٹی ناؤ کی ویب سائٹ پوڈ کاسٹ پر، UNHCR کی ویب سائٹ help.unhcr.org، اسپوٹیفائی، ایپل پوڈ کاسٹ پر یا جہاں بھی آپ اپنے موبائل فون سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، پوڈ کاسٹ تلاش کریں۔